احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، قرآن کریم میں اللہ مالک نے اپنی 3 اقسام کی توحید کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب، ام القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا وہ بنیادی حصہ ہے جس میں آپ پورے قرآن کا خلاصہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس مکمل 7 آیات کی صورت میں اللہ مالک نے اپنی تینوں قسم کی توحید کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے، توحید چاہے 1 ہو، چاہے 2 ہوں اور چاہے 3 ہوں، ہمیں ان تینوں پر ایمان بھی رکھنا ہے، ان تینوں کے متعلق ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو اپنے پلے سے باندھ کر بھی رکھنا ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ دن رات میں 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے آ کر حاضری دے، اور جتنی مرتبہ وہ اپنے ہاتھوں کو ہتھکڑی لگا کر رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے دنیا میں آنے سے لے کر اس کے جانے تلک، یہ جتنی رکعات ادا کرے گا، وہ اس کی خوشی کے موقع پر ہوں، وہ اس کے غم کے موقع پر ہوں، وہ اس کی عید ہو، اس کی شب رات ہو، اس کی لیلۃ القدر ہو، اس کی فجر ہو، ظہر ہو، عصر یا مغرب یا عشاء ہو، یہ کسی بھی نماز میں ہمارے سامنے جب یوں سیدھا کر کے کھڑا ہوگا تو اس نے ہماری ان 3 توحید کی باتوں کا ذکر لازماً کرنا ہے، وگرنہ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی نماز ہی کوئی نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کا کوئی نماز کے ساتھ تعلق ہی نہیں، اس کی کوئی نماز ہوئی ہی نہیں۔ لا رکعۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی رکعت بھی نہیں جس میں اس نے سورۃ الفاتحہ اپنا وہ سبق نہ پڑھا جو مالک نے پہلے دن سے پہلے صفحے سے پڑھایا ہے۔ اور وہ سبق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس میں اپنی توحید کا ذکر کرنے کے علاوہ جو سب سے پہلی بات ذکر کی ہے وہ ایک دعویٰ کیا ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ الحمدللہ، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ کائنات کے اندر کوئی جاندار ہے، کوئی بے جان ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کتنے 100 سال پرانا ہے، کتنے سالوں پرانا ہے، کتنی دیر کا ہے، کتنا نیا ہے، اس بات کی غرض نہیں۔ یہ یاد رکھو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب کی تعریف کرتا ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ہر چیز خالق کی تسبیح، خالق کی تعریف بیان کرتی ہے، تم نہ سمجھ سکو تو وہ الگ بات ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو اللہ رب العالمین کو یہ سننا پڑا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ تو انسان کو بنانے لگا ہے، یہ وہ مخلوق ہے کہ زمین پر اتار دیا تو زمین کا امن خطرے میں پڑ جائے گا، اور امن ہی نہیں، یہ تو وہاں پر خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ اے اللہ انسان کو نہ بنا تیری بندگی کرنے کے لیے ہم جو موجود ہیں۔ خالق فرماتے ہیں انی اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں زمین و آسمان کے سارے پردوں میں چھپی ہوئی باتوں کا علم رکھنے والا، تمہارے سینوں میں بات بعد میں آتی ہے، رب اس کو پہلے جانتا ہے، جو میں کرنے لگا ہوں مجھے کرنے دو۔ اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی حکمتوں پر تو اعتراض تو کر سکتا ہے، لیکن اس حکمت کے اندر چھپی ہوئی حقیقت کو اور اللہ کی قدرت کو تو پہچان نہ پایا۔ اس لیے فرشتوں نے آگے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے ہمارے مالک تو اپنی حکمتوں کے ساتھ بلند ہے، تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں ہے، تو خوبیوں والا ہے، تو تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ ہے،
تیری لیے تسبیحات ہیں، تو سبحان ہے، تو رحمان ہے، تو نے ہمیں جتنا علم دیا ہم نے تو اتنی بات کرنی تھی۔ انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو علم والا بھی، حکمتوں والا بھی، ساری کائنات کا علم تیرے پاس ہے۔ خالق کائنات نے آدم کو جنت کے اندر بھیجا اور کہا کہ آدم فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، آپ کا جو دل کرتا ہے، جیسے دل کرتا ہے، جہاں سے دل کرتا ہے، جب دل کرتا ہے آپ کھا لیجئے، لیکن یہ حرام ہے، آپ نے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھیے، آپ شریعت اسلامیہ کی پوری فہرست نکالیے، کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ زنا نہ کریں، کہیں پر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ کسی کو قتل کرنے کے درپے نہ ہوں۔ آپ کو جب بھی کہا جائے گا، آپ کو کہا جائے گا ان اسباب سے بچیے جو بڑے گناہوں کے قریب کرتے ہیں، آپ ایسی کام ہی نہ کیجئے۔ لا تقربوا الزنا، زنا کی ممانعت نہیں، زنا کے قریب جانے کی ممانعت ہے۔ آپ اس درخت کے قریب بھی نہ جائیے گا۔ لا تقربا هذه الشجرہ، یہ اللہ نے حرام کیا ہے، اگر آپ اس حرام کے نزدیک بھی ہوئے تو یہ آپ کو پکڑ دے گا۔ اور یہی چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، ان الحلال بین والحرام بین، لوگوں حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، وبینہما امور مشتبہات، درمیان میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن میں بندے کو شک پڑ جاتا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو جس بندے نے اپنے آپ کو ان باتوں سے بچا لیا، جس نے اپنے آپ کو ان مشتبہ چیزوں سے بھی محفوظ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو ان باتوں میں نہ ڈالا، تو اللہ رب العالمین اسے حلال میں رکھے گا، وہ کبھی حرام میں نہیں پڑے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو حرام کے اندر نہ ڈالا لیکن وہ ان مشتبہات میں، ان مشتبہ امور میں پڑ گیا، فقد وقع فی الحرام، قریب ہے کہ وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، لوگوں ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، وہ اپنی چراگاہ میں، اپنی باؤنڈری میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یاد رکھو یہ جتنی حرام چیزیں ہیں، یہ گنتی کی چند چیزیں، یہ خنزیر کا گوشت، یہ خون، یہ مردار، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا نام لیا ہو، جس پر تم نے بڑی جو ہے وہ باتیں کی ہو کہ یہ فلاں کے نام پر، فلاں بزرگ کے نام پر، فلاں کے نام پر تم نے جتنی مرضی دیگیں بکرے چڑھائے ہوئے ہوں، جتنی بھی یہ چیزیں ہوں گی یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حرام کر لیا، انگلیوں پہ تم ان کو گن سکتے ہو، گنتی کی یہ چند چیزیں تمہارے لیے لوگوں حرام کر دی گئی ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا، یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کی باؤنڈری ہے، اگر تم اس کے قریب بھی گئے تو قریب ہے کہ تم اس میں پڑ جاؤ گے، اور جو حرام کے اندر پڑ گیا وہ جہنم کے اندر گرے گا۔ اس لیے آدم علیہ السلام پر جو سب سے پہلے حربہ لگایا گیا، آپ اس کے اوپر غور کیجئے، شیطان آ کر کیا کہتا ہے؟ آ کر کہتا ہے کہ آدم میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، آپ کو آپ کے رب نے صرف اس لیے اس درخت کا پھل کھانے سے روکا ہے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ جس کسی نے بھی آج تک اس درخت کا پھل کھایا ہے وہ فرشتہ بھی بنا، رب کا مقرب بھی بنا، رب کے قریب بھی ہوا، اور پکا پکا جنتی بھی بنا۔ اور شیطان یہی کام آج تک کرتا چلا آ رہا، وہ انسان کے پاس آ کر اس کی اس دکھتی رگ کو پکڑتا ہے جہاں سے انسان کو یقین بھی نہیں ہوتا، انسان کے سامنے گناہ کو نیکی بنا کر اور نیکی کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کر یہ شو کرواتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام کو بہکاوے میں لا کر، صحیح بات بھلا کر اس نے وہ پھل بھی کھلایا اور ساتھ میں قسمیں بھی اٹھانے لگا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اے آدم اگر تمہیں میری بات کا یقین ہی نہیں تو پھر مجھے اس رب کی قسم جس نے تمہیں بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا، اللہ کی قسم بڑی سچی بات کر رہا ہوں، اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم فرشتے بھی بنو گے، اور یہ جنت ساری کی ساری تمہارے نام بھی کر دی جائے گی۔ اس نے رب کے متعلق شک میں ڈالا، یہ شو کروایا کہ رب تیرے ساتھ مخلص نہیں، اے بندے اب یہ پھل کھا لے پھر دیکھ تیرا رب تجھ سے کیسے راضی ہوتا ہے۔ اور شیطان ہمیں بھی یہ کہتا ہے، تھوڑا سا یہ کام کر کے تو دیکھو،
جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں میں ایک جنگل کے اندر چلتا ہوا جا رہا تھا کہ مجھے ایک نورانی شکل والا انسان نظر آیا، میں اس کے پیچھے چلا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا پڑا اور اچانک سے غائب ہوا، اور پھر مجھے پردہ غیب سے آواز آنی شروع ہوئی، اے عبد القادر ہم تیری عبادت سے اتنے خوش ہوئے، تو نے ہماری اتنی بندگی کی، میں تیرا رب تجھ سے ہم کلام ہوا ہوں، جا ہم نے تجھ سے آج عبادت کو معاف کر دیا، تو آج کے بعد کوئی نماز نہ بھی ادا کرے، آج کے بعد کوئی نیکی کا کام نہ کرے، تب بھی اللہ کی جنت تیرے نام کر دی گئی۔ شیخ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا، اے عبد القادر تیری اوقات کیا ہے؟ کائنات کی سب سے عبادت گزار ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، وہ اللہ نے ان سے نماز کو معاف نہیں کیا، تو کہاں کا انسان ہوا اور تو کون سا عبادت گزار ہوا؟ یہ یقیناً شیطان کا بہکاوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو ادھر سے پھر آواز آئی، عبد القادر تیرے رب پر تیرے ایمان نے آج پھر تجھے مجھ سے بچا دی، میں تجھے اوپر ڈورے ڈالنے آیا تھا لیکن تو نے پھر اپنے ایمان کے ذریعے سے اپنے آپ کو مجھ سے محفوظ کر لیا۔ ایمان کیا ہے؟ خالق کائنات فرماتے ہیں ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، تمہاری نماز اصل میں تمہارا ایمان ہے۔ اور یہ نماز ہے کیا؟ ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں ذکر کیا تھا کہ انسان کی جتنی مرضی نسبتیں ہوں، جتنی مرضی اس کی قرابتیں، نسلیں، قبیلے، برادریاں جتنے مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ لے کر آ جائے، یہ ذات پات کا فرق وہ جتنا مرضی ڈال لے، اپنے آپ کو جتنا مرضی کہے کہ میں نبی کی نسل سے، میں سید، میں فلاں، میں یہ، میں وہ بڑی باتیں کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کے پاس محمد الرسول اللہ کی اتباع نہیں، اگر اس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود نہیں، وہ صرف اپنے نسل کے اوپر، اپنی ذات اور برادری پر فخر کرتا ہے، تو یاد رکھیے یہی کام یعقوب کے بیٹوں نے بھی کیا، اللہ نے سب کے اوپر لعنت کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، یہ یعقوب کے بیٹے جو آگے چل کر بنی اسرائیل بنے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بات کو، نماز کو ضائع کر دیا، اللہ رب العالمین نے سب کے اوپر لعنت کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ نماز سے منہ موڑتے ہیں، اور نماز در حقیقت ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور لوگوں دنیا کی بڑی بڑی ٹھنڈکیں، بڑے بڑے سکون کے انداز اور رویے ہوں گے، لیکن اگر اپنے نبی کو سکون پہچانا چاہتے ہو، اگر اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہو، تو اس نماز کی حفاظت کرو۔ یہ نماز ہے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ صرف ہم پر فرض نہیں کی، بڑی مشہور حدیث ہمیں آتی ہے کہ معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، واپسی پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کہا کیا اللہ نے فرض کیا؟ کہا فرضت علی 50 صلاۃ، اللہ نے میرے اوپر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول بڑے خوش تھے کہ میرے اوپر اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے محمد آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن تجربہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ میں بنی اسرائیل کو بھگت کے آ رہا ہوں، وہ 2 نہیں پڑھتے تھے، آپ 50 لے کر خوش خوش نیچے جا رہے ہیں، جا کر اللہ سے کم کروائیے۔ اللہ کے رسول واپس آئے، اللہ مالک نے 5 نمازیں کم کر دیں، پھر وہی بات، پھر گئے، یہ کرتے کرتے جب 5 ہو گئی تب بھی موسیٰ کہتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی موقع ہے، پلٹ جائیے، جا کر یہ 5 سے بھی کم کروا لیں۔ یہ لوگ نہیں پڑھتے، یہ بڑے ہٹ دھرم ہوتے ہیں، یہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اللہ کے رسول فرمانے لگے استحییت من ربی، مجھے اب رب سے حیا آتی ہے، میں اب نہیں جاؤں گا۔ لیکن امت نے کیا کیا آپ دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں، نمازوں کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے،
اب صحابہ کرام نمازیں ادا کرنا شروع کر چکے ہیں، مدینہ میں جا کر باضابطہ نماز شروع کر دی گئی ہے۔ ہوتا کیا ہے، سارے لوگ مسجد نبوی کے اندر اذان کی آواز سن کر جمع ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ آستین کے سانپ جنہوں نے مدینہ میں رہ کر اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کی، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا، یہ منافق لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے تھے کہ اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، اپنا ایمان شو کروانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں دکھانے کے لیے اذان سنتے ہی مسجد کے اندر پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم جب بھی کوئی بندہ مسجد کے اندر حاضر نہ ہوتا ہم یہی سمجھتے تھے کہ یا تو وہ بندہ اس وقت مدینہ میں موجود نہیں ہے یا وہ بندہ پکا کافر ہو چکا ہے۔ دو ہی باتیں ہوتی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ یہ بات کر تو رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کوئی بیمار بھی ہو، کوئی بیماری کی وجہ سے نہ آ پایا ہو۔ جواباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اور لوگوں یہ نزلہ زکام، یہ بخار، یہ سر درد، یہ کوئی بیماری نہیں، ہمارے ہاں جو بیماری ہوا کرتی تھی جسے بیماری سمجھا جاتا تھا، اس بیماری میں بھی بندے کو مسجد کے اندر لاتے تھے۔ یہادا بین الرجلین، جو بندہ بیمار ہوتا تھا، جو چل نہ پاتا تھا، جس کو کوئی سہارا دینے والا نہ ہوتا تھا، ہم میں سے دو بندے مسجد سے اٹھ کر اس کے گھر میں جاتے، اس کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھاتے اور اس کو سہارا دے کر مسجد کے اندر لا کر مسجد کی صفوں میں کھڑا کر دیا جاتا۔ اللہ کی قسم وہ اس حالت میں بھی نماز ادا کرتا اور گھر میں نماز وہ نہیں ادا کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے یہ حکم دیا ہے، امرت ان اقاتل الناس، میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، میں لوگوں سے لڑتا رہوں، میں لوگوں کو سمجھاتا رہوں اس بات پر حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد الرسول اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، جب یہ اقرار کر لیں تو سب سے پہلا کام، اگر وہ نماز نہ قائم کریں گے تب بھی محمد ان سے لڑے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور آ کر آپ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی اور کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو اللہ کی قسم میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی زندہ جلا دوں۔ ہم سب اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہائے کاش جب میں مروں تو میرے سامنے حضور کا چہرہ ہو، اور یہ بھی عقیدہ ذکر کیا جاتا ہے کہ قبر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں۔ گو یہ عقیدہ درست نہیں ہے، لیکن اگر میرا بھائی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پیا جائے، اگر یہ تمنا اور خواہش ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوا جائے، ان کی شفاعت اور سفارش نصیب ہو، تو میرا بھائی نماز کی حفاظت کیجئے، کیونکہ جو اس نماز کی حفاظت کرے گا وہی اس شفاعت کا مستحق ہے، اور جس نے ایسا نہ کیا اس نے تو مسلمانوں میں سے زندہ ہی نہیں کیے جانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، جس بندے نے نماز کی حفاظت نہ کی، جو اپنی نماز کے متعلق غفلت کا شکار رہا، کل قیامت کے دن اللہ سب کو ان کی جماعتوں سے کھڑا کریں گے، لیکن یہ بے نماز شخص جس نے کبھی نماز کا منہ نہیں دیکھا، یا وہ شخص ہے کہ آج نماز ادا کر لی، کل نہیں کی، فجر کر لی، ظہر نہ کی، ظہر کر لی، عصر کو چھوڑ دیا، عصر ادا کر لی تو پھر مغرب کی کوئی فکر نہیں، یہ وہ بندہ نماز اپنی مرضی سے ادا کی، نماز اپنی مرضی سے چھوڑ دی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسے کسی مسلمان کی صف میں کھڑا نہیں ہونے دے گا، اللہ اسے کھڑا کرے گا تو ابو جہل کے ساتھ، اللہ اسے کھڑا کرے گا تو فرعون کے ساتھ، اللہ اسے کھڑا کرے گا امیہ بن خلف کے ساتھ، اللہ اسے کھڑا کرے گا تو حامان اور قارون کے ساتھ کھڑا کرے گا، اس لیے کہ ان بدبختوں نے بھی اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور یہ بھی اپنی زندگی میں انکار کرتا رہا۔ یوم یکشف عن ساق،
جس دن انسان کے سامنے سارے حقائق واضح کر دیے جائیں گے، اللہ مالک قیامت کے دن اپنی پنڈلی سے اپنی شان کے مطابق کپڑا ہٹائیں گے، اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سارے مسلمان سجدے میں گر پڑیں گے سوائے اس بدبخت شخص کے جس نے زندگی میں اللہ کے سامنے اپنی کمر کو جھکایا نہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَسْجُدُ لَهُ كُلَّ مُؤْمِنٍ، اللہ کے لیے ہر مومن سجدے میں گر پڑے گا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہ سجدہ کرنا چاہے گا، یہ جھکنا چاہے گا، لیکن اللہ اس کی کمر کو تختے کا بنا دے گا، یہ جھک نہیں سکے گا۔ تھوڑی بدبختی نہیں ہے کہ انسان بلا وجہ نماز کو چھوڑ دے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم، انسان کو پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دی جائے گی، اللہ اسے اس کی جگہ سے ہلنے نہیں دیں گے جب تک حساب کتاب نہ ہو جائے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، اتنے سے تھے تب سے پڑھتے آ رہے ہو، تب سے سنتے آ رہے ہو کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ ہاں یہی نماز، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر یہ ٹھیک کر لی، اگر اس کے اندر تم پابندی سے آتے رہے، حاضر ہوتے رہے، استقامت کے ساتھ لگے رہے، پانچوں نمازیں تم نے ادا کر لی، اللہ کی قسم یہی نماز تمہارے لیے نجات، تمہارے لیے دلیل، تمہارے لیے جنت، میری شفاعت، حوض کوثر اور اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گی۔ لیکن جس نے اس نماز کو ضائع کر دیا، جس نے اس کی اصل حقیقت کو نہ پہچانا، جس نے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، جو صرف جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہوا، اور کوئی وہ بد نصیب ہیں جو صرف جنازوں میں حاضر ہوئے، اور کوئی وہ ہیں جنہوں نے عید ادا کی، اور کوئی وہ بدبخت ہیں جنہوں نے عید بھی ادا نہ کی۔ ہاں یہی لوگ جن کو اپنی زندگی میں جب کمر جھکانے کی فرصت تھی، جب طاقت موجود تھی، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنا کمر نہیں جھکائی، اپنا سر نہیں جھکایا، اپنا ناک نیچے نہیں لگایا، اللہ کی قسم یہی لوگ کل پیٹتے پھریں گے، کل کو اپنے سینہ کو بھی کریں گے، اپنے بال اٹھاریں گے کہ کاش کہ ہمیں ایک موقع دیا جائے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ہائے کاش کہ ایک مرتبہ ہمارا رب ہمیں دنیا میں بھیج دے، اے اللہ کبھی سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے، لیکن اللہ فرمائیں گے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، تمہارا دنیا میں یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ کوئی موت نہیں، کوئی قیامت نہیں، آج اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اب جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کے واویلے کرنا، ان کا کوئی فائدہ نہیں، حکم ہوگا پکڑا جائے، جکڑا جائے، اور رسیوں کے اندر زنجیروں کے اندر لپیٹ کر اوندا منہ کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے۔ یہ ماں کی گود میں بیٹھنے والا، یہ بڑے نرم گرم بستر کے اوپر آرام کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا جھک گیا، جس کے گناہ زیادہ ہو گئے اور جس کی نماز کے اندر کمی ہو گئی، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ہم اس کی ماں کی گود سے اس کو لے کر اسے حاویہ کی گود میں دیں گے۔ مَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، وہ تجھے کیا پتا ہو کہ وہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، جب پکڑتی ہے تو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے، ککھ باقی رہنے ہی نہیں دیتی۔ اور لوگوں تمہارے پاس بڑی بڑی خبریں آئی ہوں گی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ رب کی طرف سے جو قیامت آنے والی ہے، انکروچمنٹ کی خبریں جو رب کی طرف سے آنے والی ہیں، ہل اتاک حدیث الغاشیہ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تیرے پاس وہ خبر آئی کہ جس نے آ کر ہر چیز کو تباہ و برباد کر دینا ہے، ہر چیز کو اپنے لپیٹے میں لے کر رکھ لینا ہے، کبھی تجھے اس کا خبر آئی، کبھی اس کے متعلق تجھے علم ہوا؟ اللہ کے رسول یہ آیات سنتے ہیں، ایک بوڑھی عورت اپنے گھر میں کھڑی ہو کر یہ آیات پڑھ رہی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کی عظیم ہستی، کائنات کی سب سے نیک ہستی، دروازے کے ساتھ سر لگا کر بلند آواز سے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نعم اتانی، نعم اتانی، ہاں اللہ مجھے خبر مل گئی، مجھے پتہ لگ گیا کہ تیری پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرا بھائی اس بات کے اوپر غور کیجئے، اگر ہم نے اس نماز کی حفاظت نہ کی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل غدا مسلما
اور لوگوں جو بندہ تم میں سے یہ پسند کرتا ہے، جسے شوق ہے، جسے چاہت ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں کھڑا کیا جائے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان بنا کر اسے قبر سے نکالا جائے، اس کے اوپر کسی کفر کا فتویٰ نہ لگا ہوا ہو، یہ کافروں کے ساتھ نہ اٹھایا جائے، یہ پسند کرتا ہے کہ یہ مسلمان بنا کر اٹھایا جائے، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اسے چاہیے کہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کر لے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ 5 نمازیں اور پھر ان 5 نمازوں کی پابندی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں، لوگوں آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم لوگ آج اس تلاش میں ہو کہ ہدایت نہیں ملتی، توفیق نہیں ملتی، دین کو مولویوں نے الگ سے بگاڑا، سیکولرزم نے الگ سے بگاڑا، اور لوگوں آؤ ہم تمہیں خبر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ ہدایت کے راستے کہاں پر ملیں گے، کون سا اصل ہدایت کا راستہ ہے۔ اور اللہ کے بندے، جس اہدنا الصراط المستقیم کا تو سوال کرتا ہے، میں تجھے دکھاؤں کہ وہ کون سا راستہ ہے۔ کہا مسجد کا راستہ، اللہ کے گھر کی طرف چلنے والا راستہ، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور تجھے جہاں سے بھی اذان کی آواز آئے وہاں پر جا کر حاضری دے، اپنا ماتھا زمین پہ ٹکا کر اپنے رب کے سامنے اپنے آنسو بہا لے، دیکھ تیرا رب تجھے کس طرح سے معاف کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے ہدایت کے راستے واضح کر دیے، آپ نے ان پر چل کے دکھا دیا، اب آگے بڑھ، اس راستے کے اوپر چل۔ اللہ کی قسم، اگر تم میں سے کسی بندے نے اپنے گھر میں نماز ادا کی، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، نبی کی سنت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اور جب نبی کی سنت سے ہاتھ دھو لیے، جب نبی کی سنت کو پیچھے ڈال دیا، لَضَلَلْتُمْ، گمراہی تمہارا مقدر بنے گی، وَلَوْ ضَلَلْتُمْ، اور جب تم گمراہ ہو گئے، جب سیدھے راستے کو چھوڑ دیا، لَكَفَرْتُمْ، پھر تم کافر کھیلنا شروع کر دو گے، پھر سنی وہابی کو کافر کہے گا، پھر وہابی اہل حدیثوں کو کافر کہیں گے، پھر یہ شیعہ کو کافر کہیں گے، پھر دیوبندیوں کے اوپر کفر کے فتوے لگیں گے۔ اور اللہ کے بندے مسلمان بن، جہاں سے اذان کی آواز آتی ہے رب کے سامنے جھک جا، دیکھ تیرا رب تجھے کیسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ ذرا سا آگے بڑھ کر غور تو کیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، آ کر سب سے پہلا کام اللہ اکبر، اے اللہ ساری کبریائی تیرے لیے، یہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی صلاحیت میرے پاس نہیں، اے اللہ کوئی توانائی نہیں، دنیا کی ساری قوتوں سے، اپنی ساری توانائیوں اور صلاحیتوں سے دستبرداری کا اظہار کرتا ہوں، میں تیرا حقیر فقیر بندہ، اے اللہ گناہگار بندہ تیرے سامنے آ کر اقرار کر رہا ہے کہ اللہ میں بڑا نہیں، میں حقیر، میں چھوٹا، اے اللہ میں بڑا ذلیل، میں نے تیرے لیے کوئی نیکی نہ کی، اے اللہ تجھے بڑا ناراض کر لیا، لیکن میرے رب یہ دیکھ، یہ ہاتھ کھڑے ہیں، ایک غلام آ چکا ہے، اے اللہ میں بھاگا تھا، میں واپس آ گیا، اے اللہ تو مجھے قبول کر لے، اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، یہ اقرار کرتا ہے۔ اللہ مالک اس کی اقرار کو دیکھتے ہیں، یہ ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح، قیدیوں کی طرح ہتھ کڑی لگا کر کھڑا ہوتا ہے اور پکارتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ ساری تعریفیں بھی تیرے لیے، پاک بھی تو، اے اللہ اعلیٰ بھی تو، وتبارک اسمک، تیرا نام سب سے بلند، وتعالی جدک، دنیا کی کوئی ذات، کوئی کتب اور کوئی ابدال، اے اللہ کوئی کچھ نہیں، تیرا نام سب سے اونچا، تیرا کام سب سے اونچا، تیری حکمتیں، تیری قدرتیں، تیرا علم، اے اللہ تو سب سے بلند، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں، اے اللہ اگر تو نے آج معاف نہ کیا تو بتا میں کدھر جاؤں گا، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے، تو میرا پالن ہار، صرف میرا ہی نہیں، کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ان کو رزق تو نے دیا، ان کی تربیت تو نے کی، ان کو تھام کر تو نے رکھا، کائنات کا جتنا علم ہے وہ تیرے پاس ہے، جتنی قدرت ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ مالک اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، دیکھو بندہ تعریف کرتا ہے، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ بندہ اگلی آیت بولتا ہے، الرحمن الرحیم، اے خالق ساری تعریفیں، ساری رحمتیں تیرے ہاتھ کے اندر ہیں۔ مالک پھر فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں، دیکھو بندہ میری تعریف بیان کرتا ہے، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بادشاہت کا ذکر کرتا ہے،
بندہ پھر بولتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک بندگی بھی تیری کرتا ہوں، مدد بھی تجھی سے مانگتا ہوں، یہ دنیا تیرے دین پہ چلنے نہیں دیتی، جھکنے نہیں دیتی، اے اللہ بندگی کروں گا تو تیری کروں گا، مدد مانگوں گا تو تجھ سے مانگوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ مجھ سے وعدہ کرتا ہے، ایک کمٹمنٹ کرتا ہے، آدھی میرے بندے کے لیے آدھی میرے لیے، میں اپنے بندے کو وہ عطا کروں گا جو مجھ سے مانگے گا۔ بندہ پھر بولتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ مانگتا ہوں، تو مجھے سیدھا راستہ دے دے، اس پہ چلنا میرا کام، چلانا تیرا کام۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ ہو جس پر چلنے والے حیات جاوداں پا گئے، جن کو تو نے کامیاب کر دیا، ان لوگوں کا راستہ نہ دینا اے اللہ، ان لوگوں کے راستے سے بچا کر رکھنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے، اے اللہ تو میری دعا کو قبول کر۔ پھر اللہ اکبر کی پکار لگاتا ہے، جھکتا ہے، اپنی کمر کو سیدھا کرتا ہے، اپنی نظر کو سجدے والی جگہ پر رکھ کر بولتا ہے سبحان ربی العظیم، اے اللہ میں پھر اقرار کرتا ہوں پاک تو ہے، تو میرا رب ہے اور عظمتوں والا ہے۔ کھڑا ہو کر اپنے رب کے لیے تسمیہ کہتا ہے، ربنا ولک الحمد کے الفاظ بول کر کے یہ سجدے میں جاتا ہے، اور اس حالت میں اپنے رب کے سب سے قریب ہو کر جب یہ دعا کرتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو اعلیٰ ہو گیا، اے اللہ تو سب سے بلند بھی ہو گیا، دیکھ میرا ناک نیچے، میرا ماتھا نیچے، میرے سر سے میری پشت اونچی ہو گئی، اے اللہ میں ذلت کے سب سے آخری مقام پر آ کر تیری کبریائی کو بیان کرتا ہوں، اے اللہ دنیا تیرے آگے جھکنے نہیں دیتی، میرا شیطان مجھے بہکاتا ہے، یہ دیکھ میں تیری کبریائی، تیری توحید اور تسبیح کے لیے یہاں پر سجدے میں پڑا ہوں، میرے مولا میری لاج رکھ لے۔ بندہ سجدے سے سر اٹھا کر پھر بولتا ہے التحیات للہ، مالک سارے تحفے بھی تیرے لیے، والصلوات رحمتیں بھی تیرے نام، وبرکات اے اللہ ساری برکتیں بھی تیری طرف سے آنے والی ہیں، میں گواہی دینے لگا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میرے راہبر اور رہنما محمد الرسول اللہ ہے، اے اللہ تو ان کے اوپر درود و سلام بھیج دینا، مجھے جہنم سے بچا لینا۔ یہ سلام پھیرتا ہے، مالک فرشتوں سے کہتے ہیں بندے کے لیے لکھ دو کہ گویا آج ہی پیدا ہوا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، یہ اپنے گھر کے اندر چلا جاتا ہے، گویا آج ہی اپنی دنیا کے اندر آیا ہے۔ حضرات یہ نماز، اس نماز کے اوپر پکے ہو جائیے، اللہ کی قسم اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر یہ خراب ہو گئی تو اللہ کی قسم اللہ رب العالمین پکڑ کر جکڑ لیں گے، اور وہ ایسا جکڑنے والا ہے کہ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس جیسا کوئی جکڑ نہیں سکتا، وہ ایسا عذاب دینے والا ہے کہ اس جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ لیکن دوسری طرف اس کی رحمت ہمارا انتظار کر رہی ہے، بڑھیے اس کی رحمت کی طرف، دوڑ لگائیے، اللہ کی رحمت آپ کے انتظار میں ہے، ذرا تھوڑی سی محنت کیجئے، اللہ کے لیے وقت نکالیے، اللہ میرا اور آپ کا حامی